اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان کے ارادہ، اس کی سوچ، اس کی نیت پر ہی اس کے کام کا انحصار ہے۔ انسان ظاہری شکل کے لحاظ سے اچھا کام کر رہا ہو، مگر اس کی نیت خراب ہو اور وہ ظاہراً اچھے کام کو کسی برے مقصد کے لیے کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو مگر اس سے مقصد دکھاوا ہو، صدقہ دے رہا ہو مگر اس سے مراد شہرت ہو، جہاد کر رہا ہو مگر اس سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، تو یہ سب نیک کام غارت جائیں گے، یعنی اکارت جائیں گے، اور خدا کے حضور نیکی کے بجائے بدی سمجھے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جس قدر قوت اور سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اس بنیادی مضمون کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس مضمون کو خوب واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ بخاری کتاب بدء الوحی۔ احباب جانتے ہیں کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک انسان ہجرت کے وقت وہ جگہ چھوڑتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا یا جہاں وہ سال ہا سال رہا، وہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا ماحول چھوڑتا ہے، بس اوقات وہ جگہ چھوڑتا ہے جہاں اس کی زبان بولی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہجرت کرتے ہوئے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ ہجرت معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے پیارے وطن، اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے دوست، اپنے روز و شب جن سے وہ مانوس ہے، اس کو یکدم چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ایسے مشکل کام کی مثال دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت جیسا مشکل کام بھی خدا کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر نہ ہو، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ہو، کسی مالی فائدہ کے لیے ہو، یا کسی عورت کے پیچھے اتنے بڑے مرحلے سے انسان گزر رہا ہو، تو ہجرت کی تکلیف اور شدائد کی برداشت تسلیم، مگر یہ ہجرت خدا اور اس کے دین کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا کے لیے ہوگی جو حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اس عورت کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی، کیونکہ اعمال کا تعلق، اعمال کا سارا مدار نیت پر ہے۔ ثواب کا تعلق صرف عمل کی ظاہری شکل سے نہیں، بلکہ اس نیت اور ارادے سے ہے جو عمل کرنے والے کے دل میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اس حوالے سے فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خدا تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ بندے کے عمل کرنے کی نیت کا علم رکھتا ہے۔ بظاہر نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، روزے رکھنے والے، حتیٰ کہ کئی حج کرنے والے بھی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نیتوں میں فتور ہے، تو اس فتور کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ تمام عبادتیں اور نیکیاں نہ صرف رد کر دی جاتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ جہاں انذار کے ذریعے سے ہمیں ڈراتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہاں اپنی وسیع تر رحمت کا حوالہ دے کر بخشش کی امید بھی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا ہماری بھلائی اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسا کہ میں نے کہا، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جیسا کہ میں نے کہا دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری استعدادوں اور صلاحیتوں کی وسعت کا بھی علم ہے۔ اس لیے اس نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو، نیتیں صاف رکھو اور اپنے عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بجا لانے کی کوشش کرو، تو جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں انہیں وہ اپنی وسیع تر مغفرت کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 مئی 2009۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔